جی سیالوی صاحب آگے سہیل حیدر صاحب نے یہ سوال جو اکثر جو ہے وہ شیعہ اور سنی کی شادی کا پوچھا جاتا ہے، تو میرے خیال میں سیالوی صاحب سے ہی جو ہے وہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلے حد سے بالا تر ہو کے گفتگو کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے، اسلام کا راستہ ہے. اہل سنت نے اسی اسلام کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کتاب و سنت سے ہے، خلفائے راشدین سے ہیں اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے ہیں. اب اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتا ہے معاذ اللہ، اور دیکھیں نا قرآن مجید میں صحابہ کرام کو جن منافقوں نے بے وقوف کہا، اللہ پاک نے ان کو بے وقوف کہا. یعنی رب العالمین نے عظمت صحابہ کے دفاع میں قرآن مجید میں جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے صحابہ کرام، تو آگے سے منافقوں نے کہا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. تو جب صحابہ کرام کو ان منافقوں نے بے وقوف کہا، سفہا کہا، تو رب العالمین نے جواب میں ان صحابہ کی عظمتوں کا دفاع کرتے ہوئے ان منافقوں کو بے وقوف کہا ہے. اب آپ خود سوچیے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اگر اس طرح کی کوئی سوچ رکھنے والا دماغ ہو جو شیخین کریمین کو، اہل بیت اطہار کو اور صحابہ کرام کو اس طرح کی زبان استعمال کرے، تو ہم تو قطعاً اس کے ساتھ اجازت نہیں دیں گے کہ اس سے شادی کی جائے، کہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اور وہ گود، جس گود میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں، اس میں جو بچہ پروان چڑھے گا اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. لیکن مزید میں چاہوں گا کہ سیالوی صاحب سے بات کروں. آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. صحابہ کرام کا گستاخ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اسی طرح بزرگان دین کا گستاخ ہو، اور جو مسلمہ عقائد ہیں مسلمانوں کے، ان میں کوئی نئی راہ اختیار کرتا ہو تو اس سے قرآن و سنت نے دور رہنے کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. تو یہ بالکل کلیئر معاملہ ہے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کو بچانا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے. تو یقیناً جب گھر میں ایسی آگ لگائیں گے تو اس سے خاندان جو ہے وہ جلے گا، یہ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں. ہاں جی. اس کے بعد خواجہ شمس الدین صدیقی صاحب نے مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے بھی اتحاد تو خیر کیا، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول میں گرما گرمی ہے اس کو ٹھنڈا رکھا جائے، اور یقیناً ہماری طرف سے کئی پازیٹیو سٹیپ اٹھائے گئے ہیں. میں خود ان میٹنگز میں شریک ہوا ہوں جناب محمود قریشی صاحب، کہ جس میں مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے، ضابطۂ اخلاق تحریر کیا گیا. سگنیچر آج بھی موجود ہیں، لیکن دستخط کرنے کے باوجود اس ضابطۂ اخلاق سے پھر گئے اور پرانی وہی زبان جو ہے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ ان کا تو سارا سلسلہ یہاں پر چلتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے، یہ شاہ صاحب ابھی وہ کلمہ کی بات کر رہے تھے نا، ولی اللہ نہیں ہے، تو میں نے یہ یوٹیوب پر نکالا ہے تو ایک لمبی لسٹ نکل آئی ہے. شیعہ علماء ہیں، ٹاپک ہے علی ولی اللہ ان تشہد، نماز، کلمہ. کیمرے پہ دکھا سکیں گے بھائی یہ اب اس میں وہ یوٹیوب پر وہ آواز ہوگی تو میرے خیال میں ادھر مناسب نہیں ہوگی، لیکن میں ان کو دعوت دوں گا جو صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ یوٹیوب پر خود چلے جائیں. عبداللہ صاحب اور علی ولی اللہ یہ ڈالیں اور سرچ کریں تو ایک لمبی لسٹ آ رہی ہے کہ جو شیعہ علماء کلمہ میں دلائل، کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، نماز لکھی ہوئی ہے، اس طرح آذان لکھی ہوئی ہے، تشہد. اب تشہد جو ہے اس میں وہ کلمہ ہی پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جی یہ بہت اچھا، بہت اچھا. طارق صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سیالوی صاحب نے جو ہے وہ یہ ریفرنسز دے دی ہیں، دیکھیے گا اس پہ. جی اب کلمہ نماز کے، نماز میں واجب ہے علی ولی اللہ ان نماز از واجب. یہ بہت بڑے کوئی ان کے لگتے ہیں فقی، کتاب لے کر بیٹھے ہیں. اچھا. راجہ احسان علی، یہ بہت کئی قسطیں ہیں اس کی.
تو وہ بتا رہے ہیں کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ صحیح جی۔ اور مزید بھی ابراہیم صاحب حوالہ جات جو ہے وہ پیش کر دیے جائیں گے، لیکن میں عبداللہ صاحب آپ نے بڑے پازیٹیو انداز میں جو ہے وہ گفتگو کی، اس کی میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے جو ہے صاحب نے یہ کہا کہ سنی اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں، آپ نے ان کی بھی مذمت کی، تو اس جذبے کو میں جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ لیکن جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ پورے ایویڈنس کے ساتھ، اور سیالوی صاحب نے وہ حوالہ بھی دکھا دیا ہو، یہی رہا ہے مجالس میں، شاید آپ ان مجلسوں میں نہیں جاتے یا آپ کو وہاں تجربہ نہیں ہے، لیکن کلمے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ، اور بلکہ میں نے کئیوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ توحید کا جب توحید کے منکر ہوں تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، جب رسالت کے منکر ہوں تو اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، اور اگر ساتھ جو ہے وہ ولایت علی کے منکر ہیں تو اشہدو علی ولی اللہ کہنا چاہیے۔ تو وہ لوگ تو بیان کرتے، اور میں آج کتابیں میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کتابیں لا کر آپ کو دکھا دوں کہ آپ کے کلمے میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ جس نے شاہ صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ صاحب ان کے جذبات، ان کی سوچ وہ بہت اچھی ہے، ایسے لوگوں کو اگر وہ آگے لائیں، اور جو لوگ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، قادیانیوں کے ساتھ سنیوں کو ملایا، داڑھی پر اعتراضات کی، ایسے لوگوں کا وہ ان سے جواب دہی کریں کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، معاشرے میں کیوں فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں، اس طرح کی نازیبا اور غلط باتیں کہہ کر۔ ایسے لوگ اگر آگے آئیں تو یقیناً اس کا بڑا پازیٹیو رزلٹ نکلے گا، کمیونٹی کو، معاشرے کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جی آگے مسز کمال صاحبہ آپ نے پوچھا کہ لا فتح کا کیا معنی ہے؟ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ غزوہ بدر میں مولا کائنات کی جو تلوار ہے اور آپ نے جو جرت و بہادری اپنی دکھائی ہے، لازمی بات ہے کہ غزوہ خندق میں بھی نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں جس کو بھیجا وہ مولا کائنات کو بھیجا، اور ان کی ذات جو ہے وہ جرت و بہادری اور شجاعت میں غزوات جتنے بھی ہوئے، دیگر صحابہ کرام نے بھی وہاں پر بہادری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ بدر میں خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس ہستی کو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ مبارک کے ساتھ جو ہے کھڑا کیا اور جو تیار ہوئے اور وہاں تلوار لے کر جو پہرا دے رہے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ لیکن ہر صحابی کی اپنی شان اور صداقت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی بات آتی ہے، جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو فاروق اعظم کا نام آتا ہے، جب ہم حیا اور غنا کی بات کرتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی کا نام آتا ہے، جب ہم جرت و بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں اور میدان حق و باطل میں جس ہستی نے شجاعت دکھائی ہے وہ مولا کائنات کی تلوار ہے۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی کارہ نمایاں سر انجام دیے، لیکن غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ حنین ہو، اور جتنے بھی غزوات ہیں، غزوہ تبوک میں آپ تشریف نہیں لے گئے اور مدینہ پاک میں تھے، تو فتح کہتے ہیں کہ وہ ذات جوان مرد، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی کی تعریف اور توصیف کی جائے تو دیگر کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ کسی موقع پر کسی کی عظمت اور جو ہے وہ فضیلت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کہیں سیدنا فاروق اعظم کی عظمتیں ہیں، کہیں حضرت صدیق اکبر کی عظمتیں ہیں، کہیں عثمان غنی کی عظمتیں ہیں، کہیں مولا کائنات کی عظمتیں ہیں۔ الحمدللہ ہاں وہ ہیں جو خلفائے راشدین کو اور ائمہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں اور فضیلتوں اور رفعتوں کے قائل ہیں، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درجہ دیا۔ تو مولا علی مرد میدان ہیں اور جوان مرد ہیں، ان کی جرت اور بہادری کو سلام عقیدت ہے، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے بھی اس دن یہ صدا جو ہے وہ بلند کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ لا فتح کیوں کہتے ہیں، جی تو اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی شجاعت کو سلام پیش کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ شجاعت میں ایک سمبل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے کسی کی اسد اللہ ان کو جو کسی کی عظمت کو بیان کرنے کا، یا کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کرنے کا۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے
لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے وہ گھر میں نماز پڑھے تو ہوگی نہیں، صرف اہمیت کو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے دوسرے لوگوں سے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ اسی طرح جوان مرد سارے صحابہ اکرام تھے، مجاہد تھے، لیکن علی المرتضیٰ کی ایک نمایاں شان تھی، تو اس کو بیان کرنے کا ایک یہ انداز اختیار کیا کہ لا فتح الا علی، علی جو کی جوان مردی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس اور ہمارے یہاں سیالوی صاحب، ہمارے یہاں حسن یہ ہے کہ مولا کائنات کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی جائے تو ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین کی، خلفائے ثلاثہ کی عظمتیں جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، اور درست ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے آپ جو ہے وہ کہیں کہ موضوع جو ہے وہ فلاں کی فضیلت جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے، یا جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کسی میں وہ فضیلت ہوتی نہیں، کوئی خوش آمدی کھڑا ہو کر اس کی شانیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے کوئی صاحب اور اس کا ساتھ جو ہے وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے اور وہ بھی سر جھکا کے وہ سن رہے ہیں، یہ ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو ٹائٹل دیتے ہیں، جس کو عظمت دیتے ہیں، جس کو فضیلت دیتے ہیں، حقیقتاً وہ مقام، وہ ان کی اہلیت ہوتی ہے تو سرکار ان کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ تو مسز کمال صاحبہ، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمتیں اور فضیلتیں، اہل سنت وہ ہیں کہ جو مولا علی کی عظمتوں کو سنتے بھی ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جتنے فضائل کی جامع ترمذی میں حدیث مقدسہ ہیں ہم بیان بھی کرتے ہیں اور ان کی عظمتوں کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ تو کوئی گھٹن ہے نہ کوئی تنگی ہے، مولا علی کا ذکر ہو تو ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور جو سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ مولا علی کی شان اور بیان کی جائے تو سنی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور شوق سے مناقب اور ان کی فضیلتیں جو ہیں وہ سنی جاتی ہیں۔ اور سیالوی صاحب نے درست فرما دیا کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر آپ دوسروں کی تنقید کرنا شروع کر دیں۔ میرے خیال میں جس بہن نے سوال کیا ان کا بھی کوئی یہ سوال نہیں تھا کہ دوسروں کی نفی، صرف یہ کہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے کہ جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں، پنجابی بولنے والے، اردو بولنے والے، ان کے لیے یہ الفاظ سمجھ نہیں آتے، تو اس لیے انہوں نے لا فتح کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا جوان مرد کوئی نہیں ہے۔ آگے خاص طور پہ عبداللہ صاحب نے جو مجھے کہا کہ آپ نے بہتان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو میں ان کو، چونکہ انہوں نے بڑے آسن انداز میں، تو میں انہی کی معلومات کے لیے عرض کروں گا کہ جو علی ولی اللہ، ایک تو سیالوی صاحب نے ریفرنسز آپ کو دے دیے، اور انہوں نے پھر آگے کہا کہ ہم اذان میں کہتے ہیں، کلمے میں نہیں کہتے، اذان میں کہتے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہاں چلو، یعنی کلمے کو چھوڑ دو، اذان وہ کہاں سے آ گیا؟ اذان میں کہنا یا کلمے میں کہنا برابر ہی بات ہے، دونوں میں ہی توحید کا علم بلند کیا جا رہا ہے، رسالت کا ہو رہا ہے، جو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اضافہ کرے شریعت کے اندر، شریعت کے احکام کے اندر۔ صحیح۔ اچھا، آگے انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ شیعہ حضرات جو ہیں کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ انا عبد من عبید محمد والی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ عقیدہ ہے تو درست عقیدہ، لیکن میں جو شیخ صدوق کا حوالہ مفوضہ کا جو دے رہا تھا تو انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ ان پر لعنت ہو کہ جنہوں نے، یعنی مفوضہ جو ہیں، انہوں نے اذان میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ کلمے میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، آئندہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اذان میں آپ نے خود تسلیم کر لیا، اور شیخ صدوق کہتے ہیں کہ اذان میں اضافہ مفوضہ نے کیا ہے، اور مفوضہ کون ہے؟ کہ جو مولا علی کے اندر شان الوہیت کو مانتے ہیں۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل ان لوگوں کا ہے جو یہ مانتے ہیں کہ مولا علی کے اندر ذات الہی حلول کر چکی ہے، تو ان کے عمل کو وہ کہتے ہیں شیخ صدوق کہ آج کے شیعوں نے جو ہے وہ جاری کیا، اگر ان کا عقیدہ غلط ہے تو ان کا عمل غلط ہے، ان کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ پھر سوچیں کہ ان کے عقیدے اور ان کے عمل کو فالو کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ میں سلمان بول رہا ہوں جناب، ناروے سے۔ ایک میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے جب بھی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، جی، یہ بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ
اصل میں دو عقائد ہیں، ایک ہے ہمارا جو خلافت کا عقیدہ ہے، ایک امامت کا عقیدہ ہے. تو آپ بڑے باریکی سے جواب دیتے ہیں، ہر ایک چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن ایک جو عام فہم انسان ہوتا ہے اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ خلافت اور امامت کا فرق کیا ہے، اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے. یعنی کہ میں جو سادی سی بات سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس میں جو انسانیت کے لیے جو ہدایت نازل کی گئی ہے قرآن اور نبی کی اسوہ کی ہمیں ملا ہے جو حدیث میں، تو اس سے تو یہ ہے کہ واضح طور پر یہی بات بار بار ابھر کر آتی ہے کہ یہ ساری انسانیت کے لیے دین ہے اور ساری انسانیت اس پر عمل کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس میں انسانیت ساری میں پوٹینشیل ہے کہ کوئی بھی تقویٰ اختیار کرے تو آنے والے وقتوں میں قیامت تک مسلمانوں کا لیڈر بن کر اس کو آگے چلا سکتا ہے. اور پھر انسانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک ہی مقصد ہے کہ صرف ایک خلیفہ کی وجہ سے سارے انسان نہیں صحیح ہوں گے، بہت سارا کام کرنا پڑا ہے، ادارے بنانے پڑیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پروگرام کریں جس پر یہ خلافت اور امامت کے جو فرق ہے اس پر بھی اور اس پر اثرات کیا پڑتے ہیں انسانی زندگی پر، یہ تھوڑا سا ہو جائے تو میرے خیال میں عام فہم آدمی کو زیادہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت شکریہ. جی سیالوی صاحب کوئی کلمات آپ کے جو چیلنج تھے ان کا تو جواب نہیں آیا. یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی ایک طرح سے ہیبت ہے یا کیا ہے؟ معلوم نہیں کیا. بہرحال میں یہ بات کرنا چاہوں کہ عبداللہ صاحب نے جو بات کی ہے، میں ایک تو جیسے بار بار ہم نے ان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے جو یہ کہا کہ آپ نے ہم پر الزام لگائے ہیں، بہتان لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مانتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ شیعہ کے اندر کئی وہ ہیں طبقے، بعض وہ ہیں جو صرف افضلیت کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم اس پہ کوئی اتنا لمبا چوڑی ہماری بحث بھی نہیں ہوتی، ہماری بحث بھی نہیں ہے، لیکن یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، ان کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں. اور اس پر میں ابھی آپ کو کہوں گا انٹرنیٹ کھول لیں، میں نے خود ایسے خطبے سنے ہیں اور بے شمار سنے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ادھر تقریر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، امام حسین کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو، بلکہ علی کو مرتضیٰ اور امام حسین کو مجتبیٰ. اس کی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ استفاء کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے کوئی کہیں سے نا ایک وہ اٹھاتے ہیں کچھ روڑے کچرے، اس میں مٹی، اس میں سے مٹی نکالتے ہیں، یہ استفاء ہے، پہلی صفائی. اس کے بعد کچھ خاص چیزیں آ جاتی ہیں، ان میں سے پھر جو فالتو چیزیں تو ان کو نکالتے ہیں، یہ ارتداء ہے. پھر آخر میں جو وہ نکلتا ہے سب وہ ہے اجتباء. اسے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین سب سے افضل، پھر ان کے بعد علی المرتضیٰ اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ. اس پر پورا خطبہ انٹرنیٹ پر میں نے خود سنا ہے، اور پھر الوہیت پر بھی پورے خطبے موجود ہیں، میں نے خود سنے ہیں. عبداللہ صاحب ان کو سنے تو ہماری بات عبداللہ صاحب سے نہیں ہے، رزق جو ہے وہ مولا علی دیتے ہیں، اس طرح کے الفاظ. ہماری بات، ہم عبداللہ صاحب کو مخاطب نہیں کر رہے کسی فرد کو، ہم ان کو جو ان عقیدوں کے قائل ہیں، جو ان عقیدوں کے قائل نہیں ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، یا ان پر ہمیں کوئی الزام نہیں ہے. جی ایک تو آج میں نے علامہ محمد سیالوی صاحب کو اس لیے دعوت دی تھی کہ پچھلی دفعہ کچھ قادیانی انہوں نے علامہ سیالوی صاحب کا اس پروگرام میں نام لیا کہ ہم جی یہ سوال کیا تھا اور جواب نہیں دے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی وہ من گھڑت انہوں نے بات کہی، تو میں نے کہا بجائے یہ کہ سیالوی صاحب نہ ہو اور ان کے اب اگر اگلے پروگرام میں کوئی بات کریں گے تو سیالوی صاحب ٹیلی فونک ہی میں کہوں گا کہ ان کو لے لوں گا، یا آج وہ موجود ہے لیکن قادیانی جو ہے وہ ایک کال بھی نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شکوہ تقریباً یقیناً اب نہیں کر سکیں گے کہ جناب آپ کے پروگرام میں ہم نے یہ بات کہی تھی اور جواب نہیں دیا گیا تھا، تو آپ کو یہ اب حق حاصل نہیں رہے گا. آج سیالوی صاحب اس لیے آئے تھے اور انہوں نے آپ کے سامنے سوالات جو ہیں وہ رکھے ہیں اور اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. یقیناً یہی سمجھو گا جواب ہے نہیں، اگر ہوتا
وہ تو شاہ صاحب میں نے پہلے بتا دیا تھا نا کہ جواب نہیں آئے گا. ہر ہفتہ کچھ ہوتا ہے، میں سوالات اٹھاتا ہوں، جو آتا ہے میں کہتا سوال، میں وہ جواب بعد میں دوں گا، پہلے میری بات سن لیں. اور پہلے آپ وہ نہیں، جواب کی طرف آئیں گے ہی نہیں. شاہ صاحب وہ ایک بات میں آپ اگر اجازت دیں تو آپ بھی اس پر اگر وہ تقیہ کی بات جو کر رہے تھے وہ سوال ابھی تو ٹائم بھی میرے خیال میں اینڈ ہو رہا ہے. سوال وہی ہے جی. تقیہ کا جو ایک تو لفظ ہے نا، اس کا ایک لغوی معنی ہے اور پھر ہے اصطلاحی معنی کہ کون سا مسئلہ، کون سا اسکول آف تھاٹ اس کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے. اب جو ہمارے کالرز ہیں ان کے ہاں تو پورے مسلک اور مذہب کی بنیاد ہی تقیہ پر ہے، لیکن اہل سنہ کے ہاں تقیہ کا یا مکرہ جسے کہتے ہیں اقرا، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ جان پر بن گئی ہے، قتل کر دوں گا ورنہ یہ کلمہ کہو، تو اس وقت رخصت ہے اسے کہ وہ یہ کلمہ، یعنی دو راستے، ایک عزیمت کا راستہ، عزیمت کا راستہ، صبر کا راستہ. اور پھر میں یہ بھی بتاؤں کہ رخصت کا راستہ صرف عوام کے لیے ہے، خواص کے لیے رخصت کا راستہ نہیں ہے. علی المرتضیٰ کے لیے، حسین باوفا کے لیے، حسن مجتبیٰ کے لیے اور ایسے بڑے لوگوں کے لیے رخصت کا کوئی راستہ، اور عملاً انہوں نے ثابت بھی کر دیا. اور میں اس پر بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوڑے لگائے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو پھانسیوں کے وہ ڈراؤنے خواب دکھائے گئے تو وہ ڈٹے رہے. انہیں بھی پتا تھا، وہ رخصت کا راستہ جانتے تھے، لیکن اگر امام احمد بن حنبل جھک جاتا تو پھر پوری قوم کدھر جاتی. وہ تو بڑی ہستیاں تھیں. آپ غازی علم الدین شہید کو لے لیجیے. بالکل کہا گیا نا کہ غازی تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا. مطلب بڑے بڑے، یہ ابھی میں نے وہ جو انہوں نے روایت بتائی تھی نا، ہمارے پاس 2-3 منٹ باقی، اس کو کھولا ہے تو اس پر انہوں نے بے شمار، ایک تو وہ اصحاب الاخدود والا واقعہ نقل کر دیا کہ وہ ماں کو بچے نے کہا کہ ماں بچے کو بچانے لگی تو بچے نے کہا یا امہ للہ اصبری فإنک علی الحق، ماں آگ میں کود جاؤ تم حق پر ہو. پھر ابو مسلم خولانی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ انہیں اسود انسی نے اس بات پر آگ میں ڈال دیا کہ انہوں نے اس کی نبوت کو نہیں مانا، وہ آگ میں چلے گئے لیکن تقیہ نہیں کیا. اس طرح بے شمار مثالیں دی ہیں کہ جو خواص ہوتے ہیں ان کا راستہ عزیمت کا راستہ ہے. عوام کے لیے جب جان پہ بن جائے، کوئی عضو کاٹ دے گا، کوئی ہلاک کر دے گا، شدید نقصان پہنچائے گا، تو اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ اس وقت اگر صبر نہ کر سکے تو وہ جو کچھ دل میں اسے اس پر اطمینان رکھتے ہوئے زبان سے کچھ آئر کہتے ہیں. نحل کی جو آیت ہے کہ قلب مطمئن بالایمان، اگر ایسی کیفیت آ جائے کہ دل مطمئن ہے اور جبر کی حالت میں زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑ جائے تو اس وقت وہ کہہ دیا ہے تو کیا اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مسئلہ فقط اتنا ہے کہ اگر ایسی کیفیت آ گئی اور زبان سے کوئی کہہ دیا، یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ تقیہ میں گزر گئی ہے اور پھر مولا کائنات کی ہستی ہو. ان کا عمل ماڈل ہے اور خلفائے راشدین جو ہے وہ ہادی اور مہدی ہیں، ان کا عمل جو ہے وہ آپ جو نچلی سطح کے اور پھر وہ جیسا کہ عرض کروں گا کہ ایک جبر کی کیفیات میں امام علی مقام کے اوپر جبر کے کس سے بڑھ کر جبر ہو سکتا ہے؟ بچے شہید ہو رہے ہیں. شاہ صاحب میں آخری جملہ کہوں گا کہ جو تقیہ کی بات ہم نے کیا وہ زندگی میں بلکہ ہزاروں میں سے کسی آدمی کو کبھی پیش آتی ہے زندگی میں. وہ اجازت ایک ملی ہے، رخصت کا راستہ عزیمت کا راستہ ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ تفصیل مزید گفتگو کریں گے چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں پھر آخر میں جاتے ہوئے عرض کروں گا جو مثبت سوچ والے ہیں ایک ہاتھ بڑھائیں گے، ہمارا بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھے گا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں، لفظ ذرا سخت استعمال کرتا ہوں، جو شر پسند لوگ ہیں اگر وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے تو ہمیں وہ طریقے آتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آسن انداز میں یہ معاملہ جاری رکھیں گے. ملت اسلامیہ کو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، لیکن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان شر پسندوں پر نگاہ رکھی جائے جو اس کے اندر افتراق پیدا کرتے ہیں اور اتنے رقیق حملے کرتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے. ہماری طرف سے پازیٹیو معاملہ ہوتا ہے لیکن ان کی طرف سے اتنے رقیق حملے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو پھر حاضری ہوگی. اجازت چاہتا ہوں اور علامہ سیالوی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ساتھ دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.